بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب افعال کی 10ویں خاصیت کا نام ہے لیاقت۔ لیاقت کس کو کہتے ہیں؟ فاعل کا مدلول ماخذ کے لائق ہونا یا مدلول ماخذ کے مستحق ہونا۔ مدلول یعنی جس پر ماخذ دلالت کرتا ہے، ماخذ سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے اس کو کہیں گے مدلول۔ جیسے علام الفرع، سردار ملامت کا مستحق ہوا، ملامت کے لائق ہوا۔ اب یہاں ہم دیکھیں گے اس خاصیت کو کہ علامہ اس کا ماخذ کیا ہے؟ لوم۔ لوم کے معنی ملامت۔ لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ تو لوم کے معنی ملامت۔ اب اس کو باب افعال سے ادا کیا تو کیا بنا؟ علامہ۔ اصل میں کیا تھا؟ الومہ۔ الومہ، اکرمہ کے وزن پر الومہ۔ اس میں تعلیل ہوئے، واو متحرک ہے، اس سے پہلے ساکن ہے تو واو کا فتحہ ما قبل کے ساکن کو دے دیا اور واو کو الف سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ علامہ۔ علامہ باب افعال سے علامہ بنا۔ تو علام الفرع، فرع یعنی سردار، تو سردار ملامت کا مستحق ہو گیا، یعنی سردار نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اس پر پھٹکار برسنے لگی، اس کو ملامت کیا جانے لگا، تو لائق ملامت ہوا۔ اس معنی کو ادا کرنے کے لیے لفظ لومن کو باب افعال سے ادا کیا، علام الفرع، کہ سردار لائق ملامت ہوا۔ تو ماخذ کے مدلول کا مستحق ہونا۔ ماخذ کا مدلول یعنی ماخذ جس چیز کو بتلاتا ہے، اس کا ماخذ ہے لومن، اور لوم یعنی ملامت۔ تو سردار ملامت کا مستحق ہو گیا۔ اس معنی کو ادا کرنے کے لیے لفظ لومن کو باب افعال سے ادا کیا۔ 11ویں خاصیت باب افعال کی حینونت۔ حین کے معنی وقت کیا آتے ہیں، اسی سے یہ لفظ بنا ہے حینونت۔ کیا مطلب؟ کس کو کہتے ہیں حینونت؟ فاعل کا ماخذ کے وقت کو پہنچنا۔ حین یعنی وقت، اسی سے ہے حینونت۔ فاعل کا ماخذ کے وقت کو پہنچنا، اس کو کہتے ہیں حینونت۔ جیسے احصد الزرع، زرع کے معنی کھیتی، اور احصد کا ماخذ ہے حصاد۔ حصاد، حصاد کہتے ہیں کھیتی کے کاٹنے کو۔ حصاد یعنی کھیتی کا کاٹنا۔ اب کھیتی اس پوزیشن میں آ گئی کہ اس کو اب کاٹنا چاہیے، پک گئی، تو اس معنی کو ادا کرنے کے لیے لفظ حصاد کو باب افعال سے ادا کیا اور کہا احصد الزرع۔ زرع حصاد کے وقت کو پہنچ گئی، کھیتی کاٹنے کے وقت کو پہنچ گئی، یعنی کھیتی اس پوزیشن میں آ گئی کہ اب اس کو کاٹ دینا چاہیے۔ تو ماخذ کے وقت کو پہنچنا، اس کو کہتے ہیں حینونت۔ 12ویں خاصیت ہے مبالغہ۔ مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ ماخذ کی کیفیت میں یا ماخذ کی مقدار میں کثرت اور زیادتی کو بیان کرنا۔ مثال کے طور پر دیکھیں گے ہم، اسفر الصبح،
سفر صبح کے معنی آتے ہیں صبح کا روشن ہونا، سفر صبح، صبح کا روشن ہونا۔ اب جب اسی سفر کو باب افعال سے ادا کیا اور کہا اسفر الصبح، تو اس کے اندر زیادتی کا معنی پیدا ہو گیا کہ صبح خوب روشن ہو گئی، زیادتی کا معنی اس کے اندر پیدا ہو گیا، اس کی کیفیت میں زیادتی اس سے معلوم ہو رہی ہے۔ اور آپ کو شاید یاد ہوگا فقہ کی کتابوں میں آتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کی نماز اسفار میں پڑھنا افضل ہے، یعنی صبح جب خوب روشن ہو جائے تب پڑھنا افضل ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غلس میں، یعنی صبح کی خوب روشن ہونے سے پہلے قدر تاریکی ہوتی ہے تب پڑھنا افضل ہے۔ بہرحال تو اسفار کہتے ہیں صبح کے خوب روشن ہونے کو، تو اس کے اندر کیفیت میں زیادتی بیان کی جا رہی ہے، تو اسی کا نام ہے مبالغہ۔ یا مقدار میں زیادتی، ماخذ کی مقدار میں زیادتی، اس کو بھی مبالغہ کہتے ہیں۔ جیسے اثمر النخل، نخل یعنی کھجور، کھجور کا درخت نخل کہلاتا ہے، اور ثمر سے بنا اثمر، ثمر یعنی پھل، تو اسی ثمر کو باب افعال سے ادا کیا اور کہا اثمر النخل، تو اس کا مطلب ہو گیا کھجور کا درخت بہت پھلوں والا ہو گیا۔ تو زیادتی، پھلوں کی زیادتی، مقدار کی زیادتی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، تو باب افعال مقدار کی زیادتی کے لیے بھی ماخذ کی کیفیت کی زیادتی کو بھی بتاتا ہے اور مقدار کی زیادتی کو بھی بتلاتا ہے۔ اثمر النخل یعنی کھجور کا درخت بہت پھلوں والا ہو گیا، تو یہ ہے مبالغہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔